بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک خوبصورت چڑیا کا دلچسپ واقعہ شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک چڑیا پر پڑی جو درخت کی شاخوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چڑیا کی آواز سن کر اس درخت کے نیچے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر چڑیا کی حمد و ثنا کی طرف توجہ دینے لگے۔ اس چڑیا کی زبان ٹھیک نہیں تھی، اس سے اللہ تعالیٰ کا درست نام نہیں لیا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چڑیا کو حکم دیا کہ چڑیا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر غلط الفاظ میں کیوں کر رہی ہے؟ ایسا ذکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم سے سخت ناراض ہو جائے گا۔ چڑیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو مان کر ذکر الہی کرنا چھوڑ دیا۔ چڑیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے موسیٰ، میں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا درست نام ہی لے رہی ہوں، لیکن میری زبان اٹک جاتی ہے، جس کی وجہ سے مجھ سے صحیح الفاظ بولے نہیں جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چڑیا، اگر تم سے اللہ کا درست نام لے کر عبادت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ غلط الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی چرند پرند جانور اور انسان کو اللہ کا ذکر کرنے سے منع نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا غلط الفاظ میں ذکر کرتا تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا غلط الفاظ میں ذکر ہرگز نہیں سنتے تھے، اس کو اسی وقت منع کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت ہی جلد جلال میں آ جاتے تھے۔ کسی کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا غلط نام سن کر آپ سے رہا نہیں جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام اس کو فوراً غلط ذکر کرنے سے روک دیتے تھے۔ کچھ ایسا ہی اس چڑیا کے ساتھ قصہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے پر چڑیا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے منع ہو گئی تھی، لیکن اس چڑیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چڑیا بہت ہی اداس ہو گئی۔ وہ اس درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی ساری مخلوق، انسان، چرند پرند، جانور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم کو تو اس کی سمجھ ہی آتی ہے جس کی زبان سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ اللہ ہر جانور، چرند پرند کو رزق عطا کرنے والا ہے، لیکن انسان بہت ہی ناشکرا ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کا شکر تک ادا نہیں کرتا ہے۔ انسان کو ہر وقت دولت کمانے کی دھن لگی رہتی ہے۔ وہ دولت کمانے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چند دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے کر گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے میری ننھی اور پیاری سی مخلوق کو میری عبادت کرنے سے کیوں روک دیا تھا؟ وہ تو میرا ہی نام لے رہی تھی، وہ تو میری عبادت کرنے میں ہی مشغول تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت جان گئے کہ اللہ تعالیٰ اس چڑیا کے بارے میں فرما رہے ہیں جو چڑیا قبرستان میں اللہ تعالیٰ کا غلط الفاظ میں ذکر کر رہی تھی، تو میں نے اس چڑیا کو اللہ تعالیٰ کا غلط نام لینے سے روک دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا کہ اے میرے اللہ، وہ ننھی سی چڑیا آپ کا غلط نام لے رہی تھی۔ جب میرے کان میں اس ننھے سے پرندے کی آواز پڑی تو میں نے اس چڑیا کو آپ کا غلط نام لینے سے منع کر دیا۔ اگر کوئی بھی آپ کا غلط نام سے ذکر کرے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میں نے اس لیے اس چڑیا کو فرمایا تھا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر
ٹھیک نام سے نہیں کر سکتی ہو تو غلط الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا چھوڑ دو۔ اے میرے اللہ، اس چڑیا نے میرے منع کرنے پر مجھے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا درست نام ہی لے رہی ہوں۔ میں معذور ہوں جس کی وجہ سے میری زبان پر اللہ تعالیٰ کا درست نام ہی نہیں آتا۔ میں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا ذکر درست الفاظ میں ہی کر رہی ہوں۔ میں نے جب سنا کہ وہ غلط نام لے رہی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اس چڑیا کو اللہ کا غلط نام لینے سے روک دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ سے فرمایا کہ اے میرے پیارے دوست، وہ چڑیا جیسا بھی نام لے کر ذکر کر رہی تھی، وہ چڑیا ذکر تو میرا ہی کر رہی تھی۔ وہ چڑیا اپنی طرف سے درست ٹھیک نام ہی لے رہی تھی، لیکن وہ معذور ہونے کی وجہ سے اس کی زبان پر درست نام نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اسی وقت واپس جاؤ، اس چڑیا کو ڈھونڈ کر اس کو دوبارہ حکم دو کہ اللہ نے تم کو دوبارہ سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کوہ طور سے واپس آ کر اس چڑیا کی تلاش کرنے لگے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ چڑیا ایک درخت پر اداس بیٹھی مل ہی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چڑیا کو فرمایا کہ اے چڑیا، کوشش کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر درست الفاظ میں کیا کرو۔ اگر تم معذور ہو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم جیسے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہو، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ چڑیا نے بڑے اداس الفاظ میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب سے آپ مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے منع کر گئے تھے، اس دن سے میں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے۔ اس دن سے میرا دل کچھ کھانے پینے کو نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کافی بار چڑیا کو اللہ تعالیٰ کا درست نام پڑھانے کی کوشش کی، مگر چڑیا معذور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا درست نام نہ لے سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چڑیا کو عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ چڑیا بڑی خوشی سے بلند آواز سے خدا کے ذکر میں مشغول ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی معذوری اور لا علمی کی وجہ سے کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے کی بجائے اس کو ٹھیک راستے پر لانے کی کوشش کرو، اس کی اصلاح کرو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔